ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا موضوع چل رہا تھا، اس میں جو ہمارا درس کا حصہ ہے ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں اتنا تکالیف بڑھا دی گئیں کہ آپ علیہ السلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، احد کے بعد کہ آپ کے دندان جو شہید ہوئے ہیں، تو کیا اس سے زیادہ کبھی آپ کو تکلیف ملی ہے زندگی میں، احد سے بھی زیادہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، طائف کے وادی کی جو صعوبت تھی، تکالیف تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے لوگوں نے جو آپ پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے، آپ کو اذیت دی، تکالیف دی، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں۔ اس لیے شہر کے لوگ، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ اللہ والوں کی قدر کریں کہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں، ورنہ جب وہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر اس جگہ اکثر ویرانی آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، مکہ اتنا بابرکت شہر ہے، لیکن اللہ کے رسول جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پہ میں کئی بار گیا۔ آپ کے مقبرہ بخارا میں نہیں ہے، پیدا بخارا میں ہوئے، اپنا آبائی شہر بخارا میں، اور اس سے پہلے تاشقند، سمرقند کی طرف راستے میں آپ کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقبرہ ہے۔ تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے گاؤں میں دفن نہیں کرنا۔ وہاں کے لوگوں نے میری ناقدری کر کے مجھے نکالا تھا، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں مر کے بھی وہاں قبر اپنی بنواؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے ناقدری کی، آپ علیہ السلام کو تکالیف دی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ہجرت مدینہ سے پہلے 1 سال میلہ لگتا تھا عکاظ میں، آپ کو کل بتایا درس میں، تو اس میں مدینہ کے لوگ بھی آتے تھے۔ وہ میلہ ہی تھا، حج تھا، لوگ اسے حج کہتے تھے، لیکن نام اچھا رکھ لینے سے کام اگر اچھا نہ ہو تو وہ اچھی چیز نہیں بنتی۔ تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ نام رکھ لیتے ہیں، جی محفل میلاد ہے، اور باتیں دنیا کی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب تک کام، مشن اچھا نہ ہو، نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ نام حج رکھتے تھے اور ہوتا میلہ تھا، ناچ گانا ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے، سارا وہ سما ہوا کرتا تھا، قصے کہانیاں سناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کرنے چلے جاتے تھے، تو آپ جا کے یوں لوگوں سے ملتے تھے، جو اچھے لوگ کچھ نظر آتے۔ اب کئی 100 لوگ ہوتے، لیکن 1 سال 5 آدمی مدینہ سے آئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا، جی ہم آپ کی معاون بھی بنیں گے، مددگار بھی بنیں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، ہم آپ کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ توحید کی صحیح دعوت دے رہے ہیں۔ 5 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا، جی ہم مدینہ یثرب کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا، اچھا تم میں بڑا کون ہے؟ کہا، جی یہ۔ اس بندے کو آگے کیا، اس کا نام تھا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، انصار کے بہت بڑے سردار تھے۔ انہوں نے کہا، جی ہماری کوئی تشکیل کریں، ہمارا کیا کام ہے، ہم مدینے جا کے کیا کریں؟ آپ نے کہا، تم نے جا کے اللہ کا تعارف اور میرا تعارف کرانا ہے لوگوں کو، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر میلہ لگا، تو وہ 17 آدمی آئے، 12 نئے لے کر۔ کوئی کام کرنا چاہیے نا، یہاں تنظیمیں، تحریکیں کوئی کام نہیں کرتی، صرف ان کے نام پہ کھاتی ہیں۔ بڑے بڑے دین والے کام نہیں کرتے۔ سال بعد 12 تو اضافہ ہونا چاہیے نا، لیکن یہاں تنظیموں میں پتہ چلتا ہے سال بعد کیا، 40 سال بعد بھی وہی لوگ ہیں، کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، کرائے کے لوگ ہیں۔
مدرسے میں چھٹی ہوگی تو ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے بندوں کوئی کام کر کے دکھاؤ، 12 سال بعد کوئی بندے بڑھنے چاہیے نا۔ اب آپ نے گویا کہ 1 سال میں آپ کے ساتھ 12 بندے بھی اضافہ نہیں ہوئے تو آپ نے کام کوئی بھی نہیں کیا، یہ یہاں پتہ چلتا ہے۔ یہاں بڑی بڑی جماعتیں ہیں، لیبل لگایا ہوا ہے فلاں تنظیم تحریک، لیکن 1 سال 2 سال 5 سال 20 سال گزر گئے، وہی چند لوگ باڈی جو ان کے گرد گھوم رہی ہے، یہ جنرل سیکرٹری، یہ صدر، یہ پتہ نہیں کیا کیا وہ عہدے ہوتے ہیں، وہی عہدے ہی ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے، نیچے کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ کام نہیں کرتے۔ سرکار مدینہ ہمیں ایک مشن سونپ کے گئے ہیں، جو صحابہ کے غلام ہیں وہ صحیح کام کر کے دکھاتے ہیں، یہ نہیں کہ جتنے ہیں اتنے ہی رہیں بس بہت ہے۔ اب دیکھیے 5 تھے گئے، 1 سال بعد کتنے لے کر آئے؟ 12 مزید 17 ہو گئے نا۔ اب آگے کہا جی یا رسول اللہ یہ لوگ بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے آپ کے ہاتھ پہ مضبوط آپ کو کرنا چاہتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا، وہ بیعت عقبہ ہے، وہ یہ جہاں شیطان کو کنکری مار کے باہر نکلتے ہیں نا، تو وہاں اس طرف ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں وہ بیعت ہوئی تھی، بیعت اول ثانی دونوں۔ تو وہ اسد بن زرارہ کھڑے ہوئے، ان کے سردار تھے، صحیح قد کاٹ تھا آپ کا۔ آپ نے کہا یا نبی اللہ، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے آ جائیں، آپ ہمارے شہر میں آ جائیں، یہاں آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں آپ پہ پھول پھینکیں گے، ہم یہاں آپ پہ کوڑا پھینکتے ہیں، ہم آپ کو تاج پہنا دیں گے مدینے کا، یہاں آپ کی جان لینے والے بیٹھے ہیں، ہم جان دینے والے بن جائیں گے، آپ آ کر تو دیکھیں۔ آپ نے کہا کیا تمہاری قوم وہ کام تو نہیں کرے گی جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا؟ تو اسد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہیں جو کہیں گے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں 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 یا رسول اللہ، ہم کیا، ہمارے شیر خوار بچے بھی آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ذبح ہونے کو تیار ہیں، آپ آرڈر تو کریں، آپ ایک بار تو ہمیں موقع دینا مدینہ آنے کا۔ ہمارے نبی کو ان کی بات اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا سوچتا ہوں اللہ کا حکم کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سوچیں، اللہ کا آرڈر کا انتظار کریں، لیکن یہ 17 لوگ، ان کے بچے، ان کی بیویاں، پھر آگے ہم نے بھی تو تبلیغ ہی کرنی ہے نا۔ صحابہ کا کام کیا تھا اس وقت؟ جہاد سے پہلے صرف تبلیغ۔ مسلمان کے 2 ہی کام ہیں، یا تبلیغ یا جہاد، بس، باقی تو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں کام۔ اللہ کی طرف سے جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ 2 کام ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی دین سکھائے، شریعت سکھائے، آپ کے طور اطوار ہمیں سمجھائے، کوئی اپنا خاص بندہ ہمیں دیں جو معلم بن کے، مبلغ بن کے مدینہ چلا جائے۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا مبلغ، پہلا معلم، پہلا داعی جو مدینے میں داخل ہوا ہے رسول اللہ سے بھی پہلے، وہ حضور کا جانثار مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جو پوری شکل و صورت میں رسول اللہ کے بعین شکل صورت تھی۔ اب ان کو لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھوڑے عرصے بعد، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی تھی، 622 عیسوی تھی اعتبار سے اس کے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، شیطان آیا انسانی شکل میں، اس نے کہا آپ ایسے کرو، یہ تو جانے کا ارادہ رکھتا ہے مدینہ، اس نے اپنا ایک کارندہ بھیج دیا ہے، وہاں مضبوط ہو جائیں گے یہ، آپ ان کو یہیں ختم کر دو، ہر قبیلے کا ایک بندہ گھیرا ڈال لے، سارے مل کے حملہ کرو، جب باہر نکلیں یوں دیت بھی کوئی نہیں ہوگی، بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے، سارے عرب سے تو نہیں لڑ سکتے وہ ساروں نے تلواریں لے کے ہر قبیلے کا ایک ایک بہترین لڑاکا آدمی وہ باہر کھڑا ہو گیا،
اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نکلیں یہاں سے، اسباب ہے ہر چیز. نہیں جی آپ کیوں نکلے؟ ڈر کے بھاگ گئے؟ کوئی کہے نہیں، اللہ نے نظام قدرت رکھا ہے، حکمت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی چارپائی پہ لٹا دیا، امانتیں سپرد کر دیں، اور خود وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے نکلتے ہی چلے گئے، اور ان کی آنکھوں پہ ایسے مٹی پھینکی کہ اندھے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. شیطان نے شور مچایا، وہ نکل گیا. سارے اندر دوڑے، یوں دور سے دیکھا چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کہا وہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں، یہ شور کس نے کہا تھا کہ نکل گئے؟ وہ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اتنے خاندانی لوگ تھے مکہ کے مشرک کہ گھر میں گھس کے حملہ نہیں کرتے تھے کہ عورتیں بچے پریشان نہ ہوں، باہر نکلے تو حملہ کریں گے. یہ جو گھروں پہ گھس جاتے ہیں نا پکڑنے کے لیے، ان کے لیے بھی تھوڑی سبق ہے، میسج ہے کہ آپ کسی پہ گھر میں گھس کے حملہ نہ کریں. اتنا تو خیال رکھیں. گھر کی چار دیواری کا مکہ کا مشرک بھی پاس رکھتا تھا. تو اب وہاں سے حضور علیہ السلام چلے. ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ مدینہ ادھر ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک غار ہے جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ ادھر ہے، پہلے وہاں جا کے کچھ دن سٹے کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے چپ ہو جائیں گے، پھر ہم نکل جائیں گے. آپ نے کہا چلو. حضور پنجے کے بل یوں چلے، پاؤں پورا نہیں رکھا. کھوجی پہچان لیتے تھے کچے رستوں پہ پاؤں کے نشان سے. وہ غار سور کا پورا واقعہ، وہاں پہ آپ کو اٹھا کر ابو بکر اوپر لے گئے، اور وہاں 3 راتیں آپ نے گزاری. وہاں قرآن اترا، وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ، آپ غم مت کریں. اللہ رب العزت نے ثانی اثنین کا ایوارڈ بھی ابو بکر صدیق کو دیا کہ ثانی اثنین دوسرا جو ہے دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا دوسرا، یعنی حضور کے رنگ میں 100% رنگے گئے تھے ابو بکر صدیق. اللہ نے لفظ ثانی اثنین کا استعمال کیا، یہ نہیں کہا پہلا دوسرا، کیونکہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اور پھر وہاں آپ کو حضور کی صحابیت کا کہ آپ نے لصاحبی ہی، حضور کے صحابی نے کہا، حضور کے صحابی کو کہا گیا. حضور نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور یہاں دونوں کے ساتھ فرمایا، ایک کے ساتھ نہیں کہا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے. قرآن میں دونوں کا واقعہ ہے. حضور نے فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہے. چونکہ نبی کا غم ابو بکر کا غم تھا، وہاں نبی کا غم امت کا غم نہیں تھا. اللہ نے غم کی ایک ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو یہ ایوارڈ دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہاں کا واقعہ مفصل ہے، وہاں سے آپ نیچے اترے. اب آپ دیکھیے مدینہ شریف کی طرف آپ چلنا. سراقہ 100 اونٹوں کے لالچ میں وہاں پہنچا تھا، اور آپ کو اس نے دیکھ بھی لیا، لیکن آپ نے فرمایا سراقہ وہ وقت یاد کر جب کیسر و کسرا فتح ہو جائیں گے اور ان کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے گولڈ کے. اس نے کہا مکہ کدھر فتح نہیں ہوا تو آپ کیسر و کسرا کی بات کرتے. بعد میں سراقہ مسلمان ہوا اور اس نے وہ فتوحات دیکھی اور گولڈ اس کے پاس آیا. اب وہاں سے مدینہ چلے. اب یہ مدینہ سفر آپ کا شروع ہوا تو آپ پیدل جا رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی آپ کی تھی کسوا، کچھ رستے میں وہ مل گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پرانی روڈ سے گئے جو قدیم روڈ ہے، بدر کی طرف ہے جو رستہ، وہ ہجرت کی طرف وہ رستہ ہے. آپ وہاں سے چلے. رستے میں آپ کو پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی. ابو بکر صدیق نے آپ کو ایک جگہ بٹھایا اور دور ایک خیمہ نظر آیا. وہ دوڑتے دوڑتے گئے، جا کر دیکھا کہ وہاں کچھ بکریاں ہیں. آپ نے جا کے دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، ام معبد اس کا نام تاریخ نے لکھا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، دودھ مل سکتا ہے بکری کا؟ اس نے کہا بکریاں تو لے کے چرانے گیا ہے میرا خاوند،
یہ تو بچے ہیں بکریوں کے، دودھ ہے نہیں گھر میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے نا بکری کا، اس کو میرے پاس لے آؤ ابو بکر۔ وہ ابو بکر صدیق کے پاس وہ لے کر بکری حضور کے پاس پہنچے۔ چھوٹا بچہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا ہاتھ اس کے اوپر لگا، آپ نے یوں ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا اللہ نے اس کے تھنوں میں دودھ جاری کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کے پیا، ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پیا۔ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے بھر دیے۔ اس کے بعد وہ بکری اس کے حوالے کر دی۔ وہاں سے حضور علیہ السلام چلے گئے۔ بکری کی اوسطن عمر، بکریاں پالی ہیں کسی نے آپ میں سے؟ کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، ایج اس کی، زندگی اس کی 7 سال اوسطن بتاتے ہیں۔ 10 سال تک چلتی ہے وہ، 7 اور 10 کے درمیان، 10 کے اندر اندر ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ہجرت کے 10 سال گزر گئے، ابو بکر صدیق کے 2 سال خلافت کے گزر گئے، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں وہ بکری مدینے کے بازار میں بکی، پھر بکی۔ اللہ نے اس کو اتنی زندگی عطا فرما دی کیونکہ اس پہ ہاتھ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ مدینے کی طرف چلے، اب آپ کے انتظار میں مدینے والوں کو خبر تھی کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا پہنچیں گے کب۔ واٹس ایپ تو تھا نہیں، وائی فائی تھا نہیں، کوئی اور انتظام نہیں تھا۔ روز اچھا مدینے کے اندر خالی انصار نہیں انتظار کے لیے آ کے بیٹھتے تھے، باہر مدینے سے نکلتے تھے، قبا مسجد کے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، بلکہ مدینہ کے اندر یہود کے بڑے 3 قبیلے تھے۔ ایک بنو قینقاع، جو مدینے سے جب آپ نکلے نا مدینہ شہر سے، مسجد نبوی سے، تو پہلے ان کی آبادی آتی تھی۔ بنو قینقاع کے بعد قبا مسجد والی جگہ آتی تھی۔ قبا مسجد کے کراس کرنے کے بعد بنو قریظہ کی بستی آتی تھی، اور ان دونوں کو یوں تھے، قینقاع قریظہ، بیچ میں قبا اور ادھر مدینہ، اس طرف بنو نزیر تھا۔ یہ 3 یہود کے وہ قبیلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ وہ ہے جو کائنات میں سب سے مقدس بن جائے گی کہ یہاں آخری نبی آ کر قیام کریں گے۔ تو یہود علماء کہنے لگے کہ ہاں اے موسیٰ، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں ٹھہر جائیں، ہمارے بچے ہوں گے، ہم ان کو وصیت کریں گے کہ اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان کے معاون بن جائیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تینوں کی نسلیں یہ 3 قبیلے تھے۔ پھر خیبر میں ایک قبیلہ جا کے آباد ہوا اجازت لے کے، وہ بھی ایک قبیلہ وہاں آباد ہوا۔ اب مدینہ میں اصل میں یہودی بستے تھے جو پہلے آ کر ٹھہر گئے۔ حضور علیہ السلام کے انتظار کے لیے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور یہاں بنو نزیر، وہاں انصار مدینہ، وہ سارے امٹ آتے تھے، روز تھک کے واپس چلے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام شام کا وقت ہو گیا، جب یوں داخل ہوئے مدینے میں تو آپ علیہ السلام کی آمد پر ایک دھوڑ اٹھی، مٹی اٹھی، تو ایک آدمی بنو قینقاع کا جو ہے چھت پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے دیکھا، ان کی نظر اور عقل اتنی تیز تھی کہ اس نے یوں ادھر دیکھا تو اسے آئیڈیا ہو گیا کہ محمد عربی تشریف لے آئے۔ اس نے ادھر منہ کر کے کہا اپنے اوس اور خزرج بڑے قبیلوں کو کہ اے اوس اور خزرج والو، جا نبیکم، یہود کہہ رہے ہیں جا نبیکم، تمہارے نبی آ گئے ہیں، کیونکہ وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، خاتم النبیین کا۔ اب وہ سارے دوڑے، اوس خزرج انتظار کر کر کے چلے گئے تھے گھر واپس، دوڑے، بنو نزیر، بنو قریظہ سارے دوڑے، انصار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، رات کو ہی وہیں بیٹھے رہتے تھے انصاری۔ تو حضور علیہ السلام اتر چکے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ایک جگہ بیٹھے چٹان کے ساتھ۔ تو انصار مدینہ نے
قبا کے پاس ایک گھر لیا. اب یہ تو تھا نہیں کہ وہ ہوٹل یا بڑے مسلمان تو وہاں بھی کوئی رہ نہیں رہے تھے. تو انصار مدینہ کا ایک بڑا دوست تھا اسد بن زرارہ جن کا, کلثوم بن حمدان, کافر تھا اس وقت تک, لیکن اس کو کہا جی ہمارا گیسٹ ٹھہرے گا تو آپ گھر دے دو. اس نے کہا یہ گھر لے لو, آپ کا گیسٹ ہمارا گیسٹ ہے. حضور علیہ السلام کو ان کے گھر میں ٹھہرایا گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کا ٹائم ہوا تو صبح آپ کو باہر بیٹھے, جب وہ کھلی جگہ آج بھی پیچھے ہے اشارے کے ساتھ, وہاں آپ یوں بیٹھے تو ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھے, حضور علیہ السلام کی داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا. ایج دونوں کی 2 سال کا فرق تھا خالی, اور وجاہت ایک جیسی تھی. ابو بکر صدیق غلامی میں اتنے حضور کے ساتھ مواصلت رکھتے تھے کہ دیکھنے والا ابو بکر کو رسول اللہ سمجھتا تھا. حضور یوں بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر بھی یوں بیٹھے ہوئے تھے. مدینے والے آ کے ابو بکر صدیق کی سفید داڑھی سمجھ کے انہی کو زیادہ ہاتھ ملاتے تھے, السلام علیکم, کہ یہ رسول اللہ ہے, السلام علیکم, ہاتھ ملائی جا رہے. پھر کوئی ادھر ہاتھ ملا رہے, لیکن ہاتھ زیادہ ابو بکر کو ملا رہے تھے. تو بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, جب تھوڑا سا دھوپ نکلی تو ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ یہ تو مخالطہ ہے ان کا, یہ مجھے سمجھ رہے کچھ ہیں, حضور کو کچھ سمجھ رہے ہیں. پھر ابو بکر نے ایک دم اپنی چادر حضور پہ تان دی, اس طرح دھوپ سے بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے پکڑ کے اس طرح چادر. جب چادر پکڑی تو مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے اور یہ ابو بکر ہے, اور آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں غلام رسول ہوں, میں خادم ہوں, میں نوکر ہوں. ذرا سا بندہ کوئی مرتبہ پا لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھتا, چھوٹا نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا. پھر مدینے والے حضور کے گرد ہو گئے. اب سارے مدینے والے کہنے لگے یا رسول اللہ, حکم, پہلی آپ نے مسجد قبا بنائی ہے وہاں. جمعے کا دن تھا, آپ پہنچے جب, اگلا جمعے کا دن تھا, آپ نے سامنے بنو سلیم میں آپ نے پہلی جو ہے مسجد بنائی ہے جمعے کے لیے, جمعہ وہاں ادا کیا ہے پہلا. وہاں آپ کے ساتھ ایک بندہ ادھر سے بھی آتا تھا, بیعت تو ہو رہے تھے, ایک لڑکا تھا چھوٹا سا 16-17 سال کا, وہ ہنس ہنس کے حضور کو ملتا تھا بار بار. کبھی ادھر سے آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ, پھر ہاتھ ملاتا, پھر چومتا, پھر آ جاتا, پھر ہاتھ پکڑ لیتا, پھر چومتا, اور ہنستا تھا, مسکراتا تھا. حضور علیہ السلام نے کہا لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ برا ابن مالک میرا نام ہے. آپ نے کہا تو اتنا مسکراتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی خوشی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے, آپ کے قصے ہم سنتے تھے اپنے چچاؤں سے, تایوں سے, باپ سے, اور آج آپ کو دیکھا تو ہمیں اتنا سکون ملا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں, اور میں اس لیے آپ کو دیکھ کے بار بار خوش ہوتا ہوں. حضور نے فرمایا حاتھ اٹھا دیا, اے اللہ برا جب تیرے سے ملاقات کرے تو اسی طرح اس کو مسکرا کے ملنا جیسے یہ مجھے مل رہا ہے. حضرت برا کے سامنے قبر ہے, قبا کی پچھلی طرف سامنے جو درخت ہیں وہاں قبر ہے. میں گیا ہوں قبر پہ, اور یہ دعا ہم نے بھی کی وہاں کھڑے ہو کہ اے اللہ ہمیں ایسے مسکرا کے ملنا جیسے حضور نے آپ کے لیے برا کے لیے دعا مانگی تھی. اب آپ دیکھیے کہ برا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے, اچھا یہودی سارے لائن پہ کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں. اوس, خزرج, قریظہ, نذیر, پھر بنو اشجع مدینے کے, بنو اسعد, یہ سارے قبیلے جتنے بھی ہیں. یا رسول اللہ, اسد بن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں, میرے گھر چلیں. ہر سردار لائن پہ کھڑے تھے. حضور نے کہا چلنے دو میری اونٹنی کو. اونٹنی چلتے چلتے, اچھا یہ جو آپ شعر سنتے نا طلع البدر علینا, اچھا یہ بچوں, یہ جو ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں نا, اکثر بچوں کو ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو دین کے ماحول میں لاؤ, اللہ والوں سے ملاقات کراؤ, اسے مسجد کا ماحول دکھاؤ تاکہ اس کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو. اچھا یہ بچے وہ ہیں
جن کو ٹریننگ نہیں دی گئی تھی کہ یوں شعر پڑھنے ہیں تم نے. یہ میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع ایک وادی ہے، وہاں کی عورتوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا، مردوں کو نہیں پتا تھا. عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھیں حضور کے استقبال کے لیے. ثنیۃ الوداع جو وادی ہے، تو بچوں کو نا، بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور بچے، ان ساروں کو لائن پہ یوں کھلے میدان میں کھڑا کیا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو تم نے ان کو ہاتھ ملانا ہے، تم نے مصافحہ کرنا ہے، تم نے دعا لینی ہے. اچھا، ماؤں کے ذہن میں آیا کہ ہمارے بچے حضور سے شرف زیارت اور دعا حاصل کریں. یہ مائیں آج کل ختم تقریباً ہو چکی ہیں. تھوڑی بہتی ہیں جو اللہ والوں سے دعائیں بچوں کو دلوائیں. یہاں تو اب ماحول ہی نہیں ہے. آیا ہوا ہے بہت بڑا سٹار ہے، کرکٹر ہے، بہت بڑا گلوکار ہے، اداکار ہے، بچے کو بھیجیں گے جائیں سیلفی لو. اللہ والوں سے دعاؤں والے ماحول ہی ختم ہو گیا. اچھا، اب یہ بچیاں لائن پہ بچیاں کھڑے تھے. حضور علیہ السلام اونٹنی پہ آ رہے تھے. کسوا اونٹنی کی کوہان جو ہے نا وہ اونچی تھی، اس کی کوہان جو ہے اونچی تھی. حضور کا چہرہ جو ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یوں تھی اس طرح. اور ہمارے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی خوبصورت ہوا کرتا تھا. تو آج نبی کے غلام ایسے ایسے خوبصورت ہیں کہ مولانا انور شاہ کشمیری دیوبند محدث جو تھے، جب ٹرین سے اتر رہے تھے تو ایک سکھ نے کہا کہ جس نبی کا غلام انور شاہ اتنا خوبصورت ہے وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ بڑے بڑے اللہ والے. تو حضور کے یوں کوہان کے پیچھے چہرہ تھا اور بچے سامنے کھڑے تھے. جیسے ہی کوہان اونٹنی یوں چلی نا، یوں مڑی، حضور کا چہرہ سامنے ہوا تو ایک دم بچوں نے کہا طلع البدر علینا. ایسے لگ رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا ہے. من ثنیات الوداع، ہماری وادی ثنیہ میں وجب الشکر علینا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ما دعا للہ داعی، کہ وہ دعوت دینے والا ہمارے اندر آ چکا ہے. آج پاکستان کے عاشقوں کو، محبان مصطفیٰ کے لیے میسج ہے کہ جب اتنا بڑا پیغمبر آیا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. ناچ گانا تو نہیں کرنا چاہیے، روڈوں پہ تو نہیں نکلنا چاہیے. اب بچیاں میسج دے رہی ہیں، بچیوں نے خود کہا، ٹریننگ نہیں لی تھی. اتنا اللہ نے ان کو کمال دیا ہوا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا طلع البدر علینا. یہ چاند تو ادھر نکل آیا مدینے میں، اور ایسا چاند نکلا. مدینے میں بارشیں نہیں ہوتی تھی، بیماریاں تھیں، وبائیں تھیں. لوگ نہیں جاتے تھے یثرب، کہتے تھے یثرب نہیں جانا، بیمار ہو جاؤ گے. حضور کے والد یثرب گئے، بیمار ہوئے، وہیں فوت ہو گئے. حضور کی والدہ یثرب گئی، وہیں بیمار ہو کے راستے میں فوت ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یثرب میں جا کر لوگ بیمار ہو جاتے تھے. میرے نبی کے پیر لگتے ہی یثرب مدینہ بن گیا اور اس کی مٹی شفا ہو گئی. اب حضور علیہ السلام آپ کا، یا رسول اللہ ادھر نہ آپ کہہ رہے تھے بنو نجار، آپ کا دل کہہ رہا تھا بنو نجار میں میری اونٹنی رکے. بنو نجار آپ کی دادی کا قبیلہ تھا. ہاشم عبد المطلب کے جو والد ہیں ان کی بیوی سلمہ بنو نجار کی تھی اور حضور کی دادی ہوئی وہ. اچھا، حضور منہ سے نہیں بول رہے تھے کہ یہ سردار ہے سارے، ہر ایک خواہش رکھ رہا ہے تو میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ اونٹنی جہاں رکے گی اللہ اس کو آرڈر کرے گا. آپ یوں سر جھکائے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اونٹنی چلتے 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 بنو نجار قبیلہ کے ایک ایسے گھر پہ رکی جس گھر کے مالک کا نام ابو ایوب انصاری تھا رضی اللہ تعالیٰ. آج مسجد نبوی کے گنبد خضرا کے باہر کی طرف، قبلے کی طرف باہر ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر نما کمرہ بنا ہوا ہے. یہ وہی گھر ہے جہاں ابو ایوب انصاری رہا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے کھلے میدان میں اونٹنی جا کے بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا اتر کے کہ یہ جگہ میں مسجد بناؤں گا، اللہ کا آرڈر آ گیا. یہ کس کی ہے؟ اسد بن زرارہ نے کہا گفٹ ہے یا رسول اللہ، گفٹ ہے. سردار تھے بڑے. کہا نہیں، گفٹ نہیں لینی ہے. کس کی؟ کہا یتیموں کی ہے. کہا یتیموں سے پیسے پوچھو کتنے چاہتے ہیں. کہا جی بات کرتے ہیں. کہا فری نہیں لینی،
فری کام نہیں کرانا. میں نے مسجد میں نوٹ کیا ہے جتنے فری والے کام کرنے والے ہیں نا وہ مسجد میں خراب ہی کر کے جاتے ہیں. وہ ان کی ایسی خدمت ہوتی ہے کہ ہماری نسلیں بھی روتی ہے یہ بات یا نہیں؟ پیسے لو بھائی کام کرو. ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے. یہ فری والے آج بھی رو رہے ہیں. ہم کیوں نہیں؟ 2 ہفتے سے ہمیں رلایا ہوا ہے ایک فری والے نے. میں نے کہا اللہ کے بندے پیسے لو, میں تمہیں پیسے ڈبل لے لو لیکن کام صحیح کرو. لیکن نہیں حضرت ہمارا حصہ پڑ جائے. ابھی 2 ہفتے سے غائب ہے. ایسا حصہ اس کا پڑ رہا ہے کہ شاید اس کو دعائیں لینی چاہیے نا لوگوں کو. لیکن خیر ابھی کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا وہاں پر آپ نے کہا کتنے پیسے کا ہے؟ کہا جی 7 دینار اس زمین کا. حضور نے فرمایا 7 نہیں 10 دوں گا. مسجد قبضے کی جگہ پہ نہیں بنانی چاہیے. ہمیشہ قبضے والی جگہ جو ہے نا وہ تھانہ یا مسجد ہی بنتی ہے, یا ایسا ہی ہے نا جہاں قبضہ. مجھے ایک بندہ اسلام آباد میں لے گیا F11 کی طرف, بہت خوبصورت جگہ ہے, آج سے 5-7 سال پہلے. مجھے کہا حضرت اس کا میرے نام CDA میں رجسٹرڈ ہے, یہاں پر آپ مسجد بنائیں, یہ 2 کنال جگہ آپ کی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے کہا مار کھاتے ہوئے تو تم ساتھ نہیں ہوگے نا یہاں پر, اور دوسری بات ہے قبضے کی جگہ ہے, میں اس کو کیسے مسجد بنا دوں, برکت ہی نہیں ہوگی. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے, وہ گلیوں میں جا کے اندر نالوں کے اوپر قبضے کر کے پھر اچھا جگہ لیتے ہیں 10 روپے کی, اوپر لوگوں کا پیسہ 2 کروڑ لگا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اور ساری زندگی گلیوں میں سے سائیکل بھی نہیں گزر سکتی. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. حضور نے پہلی مسجد بنائی ایسے ہی کھلے یوں پورا کھلے میدان تھا, حضور نے سینٹر میں یہ مسجد. یہ سوچ رکھیں عالی, ہم نے یہ مسجد روڈ پہ کیوں بنائی؟ پہلے سوچ رکھی کہ مدینے کی مسجد حضور نے لبے سڑک بنائی تھی تاکہ ہر بندے کو سہولت ہو کام میں. اب کا 10 لو, وہ 10 ان کو دے دیے. اس کے بعد حضور نے اینٹ رکھی, وہاں مسجد کا آغاز ہوا. آج کا درس ہمارا یہاں تک پہنچا. مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے, اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آخر میں تقریر کی, آخری عمر میں, تو آپ نے جانے کی کچھ باتیں کی, تو انصار مدینہ سمجھے کہ شاید حضور ہمیں چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں, مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں, مکہ فتح ہو گیا ہے, سب کچھ مل گیا ہے حضور کو. تو انصار مدینہ روتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پھر بعض میں ہے فتح مکہ کے بعد حنین کے بعد جب غزوہ حنین ہوا تو آپ نے مال تقسیم کیا, تو بنو مہاجرین کو حضور نے زیادہ زیادہ دیا اور انصار کو تھوڑا تھوڑا دیا. انصار کے بچے جو نئے نئے جوان ہوئے تھے, خون گرم ہوتا ہے نا, دماغ سے نہیں سوچتے, تو وہ آ کر کہنے لگے اپنے باپوں کو, ابا جی قربانی آپ نے دی, پناہ آپ نے دی, ساتھ آپ نے دیا, مال ان کو دیا جو ساتھ ادھر سے آئے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہمیں تھوڑا ملا ان کو زیادہ ملا. تو بڑے چند بوڑھے آ گئے, یا رسول اللہ ہمارے بچوں نے یہ باتیں کی ہیں, اللہ کی قسم ہم نہیں کر رہے, لیکن یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہونا, ہمیں پتہ ہے کہیں وہی نہ اتر جائے, اللہ آپ کو بتا نہ دے اور ہم پہ کوئی وبال نہ آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سن لو, مہاجرین مال لے گئے لیکن تم خوش نہیں ہو کہ تم رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہو. میں آج اعلان کرتا ہوں میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے, میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ. اور حضور نے ایسی وفا کی کہ آج بھی روزہ مدینے میں ہے, اور ہم مدینے اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا نبی مدینے میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.